السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی پیغام میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، جب تم کسی کے ساتھ عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم قسم کھانے کے بعد اس کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، کیونکہ جب تم نے اللہ کو اپنا ضامن قرار دیا، جب تم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اب تمہیں نہ تو عہد کو توڑنے کا تمہیں اختیار دیا گیا ہے، اور نہ جب تم کسی بات پر قسم کھا لیا ہے تو اس کے خلاف کرنے کا بھی تمہیں حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ تم اس پر جمے رہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا بَعْدَ أُمَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو وہ پاگل تھی اور انہوں نے کپڑا بنتی تھی اور سوت کو بہترین سے بنا دیتی تھی اور پھر وہ اسے توڑ دیتی تھی، وہ ناعقل تھی۔ اس وجہ سے تم اس عورت کے مانند مت ہو جاؤ جو اپنے کپڑا کو بہترین سے بن کر کے اس کو توڑ دیتی تھی۔ اسی طرح تمہاری حالت ایسے نہ ہونا چاہیے۔ تم جب اللہ پر بھروسہ کر لیا، جب اللہ کے عہد کو پکا کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اس کو پکا کرنے کے بعد اب اس میں تجھے توڑنا نہیں ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بعد امۃ انکاسا، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب تم کسی قوم کے ساتھ یا کسی جماعت کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ جب تمہارا یہ عہد ہو چکا ہے، تم نے ان کے ساتھ یہ عہد کر لیا کہ اب ہم تمہارے ساتھ مل کر ہم کام کریں گے، کوئی پارٹی، کوئی جماعت یا کوئی بھی گروہ ہو، اس کے ساتھ اگر ہم یہ عہد کر لیے ہم تمہارے ساتھ مل کر ہم کام کر رہے ہیں، اگرچہ وہ غریب ہی ہو، اگرچہ وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، تم اس کے ساتھ مل جل کر کام کرو۔ اگر تمہارے ساتھ وہ ناانصافی کرتا ہے، تمہارے ساتھ اگر وہ بدسلوکی کرتا ہے، تمہارے ماں بہنوں کی عزت کو پامال کرتا ہے، تب تو تم ان کے ساتھ ان کے عہد کو توڑ سکتے ہو، ان سے الگ ہو سکتے ہو۔ لیکن جب ایک مسلمان جماعت دوسرے جماعت کے ساتھ مل کر کے اگر کوئی کسی دیش میں، کسی ملک میں اگر کام کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کر رہا ہے، ان کا ہر مانگ کو پوری کر رہا ہے اور ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے مل کر کے کام کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قسم پورا کرنے کے بعد قسم کو ہم توڑ رہے ہیں، کوئی معاہدہ کرنے کے بعد، صلح کرنے کے بعد ہم صلح کو توڑ رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ہم سے صلح کرے، ہم یا اس سے صلح کرے، وہ ہمارے خلاف اگر کر رہا ہے تو ایسے پارٹی کو، ایسے جماعت کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ ہم اپنے آپ کو ایک ایسا رہبر اور ایسی قوت اور بہادر شخص کو اپنا لیڈر بنائے، جس سے جو ہماری قوم کی رہنمائی کرے، جو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو ہمارے ملک، جو ہمارے دیش، جو ہمارے گاؤں، ہمارے محلے کی حفاظت کرے، ایسے شخص کو ہم خود سے بنائیں تاکہ ہمارا ایک مضبوط طاقت ہو۔ ہم امن و امان پھیلائیں گے، امن و امان کی درس دیں گے، ہم نہ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، نہ کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے۔ ہمارا رہبر اور ہمارا رہنما اگر صحیح مضبوط ہوں گے، جو کمپرومائز کرنے والے نہیں ہوں گے، جو ایک دم اسلام کے مطابق، جو شریعت کے مطابق چلنے والے ہوں گے، جو کسی سے ڈرپوک اور جو کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے والا نہ ہو، ایسا اگر رہیں گے تو ہمارے ساتھ رہیں گے اور دنیا میں عدل و انصاف کو پھیلائیں گے، ظلم تشدد کو ہونے نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ شاعر نے کہا، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر یہ کمزور پڑ گئے ہیں، ہمیں ان کے اندر بہادری، شجاعت و بہادری والے رہنما ہمیں چاہیے، جو ہم آج ناانصافی کے ساتھ اگر کسی کو ووٹ دے دیتے ہیں، کسی کو ہم اپنے آپ کو حمایت
حمایت کر دے رہے ہیں اور وہ کمزور ہے تو ایسا شخص آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ کہا گیا ہے کہ اگر نیکی اور امر بالمعروف یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو سچائی کے ساتھ حمایت کرے اور ووٹ بھی ایسے شخص کو دے جو اس کا حقدار ہے، تو یہ امر بالمعروف میں شامل ہے۔ اور نہیں منکر یہ ہے جو فاسق فجار ہے، جو غلط لوگ ہیں، جو دوسرے سے اپنے پیسے لے کر کے، اپنا گھوس لے کر، رشوت لے کر کے اپنے قوم کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، اپنے قوم کے ساتھ دھوکہ دہی دیتا ہے، یہ فسق و فجور شخص ہے۔ ایسے شخص کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، ایسے لوگوں کی حمایت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے عالمی پیغام سے اور یہ قرآنی آیتوں سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے، ہم جس سے بھی صلح کریں، ہمارا اگر حق ادا کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر رہیں گے، اور اگر ہمارا ناانصافی کر رہا ہے، ہمارے خلاف کر رہا ہے، ہماری شریعت میں مداخلت کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو ساتھ ہم نہ تو ووٹ دیں گے اور ان کے خلاف ہم ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کی حمایت بھی نہیں کریں گے۔ اس عالمی پیغام سے آپ تک یہی پیغام دیا جا رہا ہے، ہم آپس میں یہ پیار محبت سے رہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے۔ ہمارا رہبر، ہمارا رہنما ہماری اگر رہنمائی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج جو رہنما ہمارے موجود ہے یہ نہیں رہیں گے تو ہماری رہبری نہیں ہوگی۔ اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیج کے یہ بتا دیا، اگر ایک سے کام نہیں ہوگا دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتے ہیں۔ جب تک جس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک ان کو رکھتے ہیں، ان کے بعد دوسرے کو یک کے بعد دیگرے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے رہیں گے۔ جب تک مومن اس دنیا میں رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے، اور اس دنیا کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت میں رکھیں گے۔ جب ایک بھی مومن نہیں رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی طرح ہمارے رہبر اور رہنما بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہی رہیں گے۔ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اچھے کو چنیں، اچھے کو لائے پوسٹ پر، تاکہ ہمارے صحیح سے صحیح رہنمائی کر دے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اچھے رہبر اور رہنما بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔